اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت و اقتداء۔ مقتدیوں کا امام کے پیچھے چند بڑی بڑی غلطیاں جن کی وجہ سے مقتدیوں کا نماز فاسد ہو سکتا ہے۔ اس میں سے کچھ غلطیاں درج ذیل ہے۔ جماعت شروع ہونے کے بعد بعض مقتدی دیر سے پہنچتے ہیں اور امام کو سجدہ یا قعدہ میں پا کر کھڑے ہو کر انتظار شروع کرتے ہیں کہ جب امام اٹھے گا تو جماعت میں شامل ہوں گے۔ ان کا یہ طریقہ غلط ہے۔ امام کو آدمی جس حال میں پائے تکبیر تحریمہ کہہ کر اسی حال میں شامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اذا اتی احدکم الصلاۃ والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام۔ اور بعض نواقف لوگ امام کو رکوع میں پا کر بھاگ پڑتے ہیں اور عجلت کی وجہ سے جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نماز کے لیے بھاگنا جائز نہیں، سکون اور وقار سے چلنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اذا اتی احدکم الصلاۃ فعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا۔ دوسرا، ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ گھٹنوں تک جھک جائیں۔ اس لیے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے اور ثنا پڑھے بغیر رکوع میں چلا جائے۔ رکوع کے لیے الگ سے تکبیر تحریمہ کہنے کی حاجت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بالکل آخر میں پہنچتے ہیں، ان کی تکبیر تحریمہ ختم ہونے سے پہلے ہی امام سلام پھیر چکا ہوتا ہے، یعنی لفظ السلام علیکم کہہ دیتا ہے، مگر وہ جلدی جلدی سے تکبیر کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اقتداء صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے لیے نئے سرے سے انہیں تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض حضرات امام کو قعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اپنی نماز الگ شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ جب تک امام سلام نہیں پھیرتا فوری اس کے ساتھ شریک ہو کر جماعت کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو مسبوق قعدہ اولیٰ میں آ کر شریک ہوا اور اس کے بیٹھتے ہی امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا مسبوق قعدہ اخیرہ میں شریک ہوا اور اس کے بیٹھتے ہی امام نے سلام پھیر دیا، تو دونوں صورتوں میں مسبوق کو چاہیے کہ وہ بیٹھا رہے اور تشہد پڑھ کر اٹھے۔ یہی حکم اس مقتدی کا ہے جس کے تشہد پورا ہونے سے پہلے امام کھڑا ہو جائے یا سلام پھیر دے۔ مسبوق قعدہ اخیرہ میں درود شریف اور دعا نہ پڑھے، بلکہ تشہد سے فارغ ہو کر خاموش رہے یا کلمہ شہادت یا تشہد کا تکرار کرے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تشہد ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ امام کے سلام کے ساتھ فارغ ہو۔ اسی طرح ایک بڑی غلطی جو عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ امام جب سلام پھیرے، خواہ سجدہ سہو کے لیے ہو خواہ نماز ختم کرنے کے لیے، تو مسبوق اس کے ساتھ سلام نہ پھیرے۔ اگر اسے اپنا مسبوق ہونا یاد تھا پھر بھی سلام پھیر دیا، اگرچہ جہالت کی وجہ سے سلام پھیرا ہو، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، بھول کر سلام پھیرا تو نماز ہو جائے گی۔ پہلی صورت میں یعنی جب امام نے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرا تھا، بلا سجدہ سہو نماز ہو جائے گی، اور دوسری صورت میں جب امام نے نماز ختم کرنے کے لیے سلام پھیرا تھا، اسے آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔